बगदाद शहर से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, आजिज मगर दाना इंसान था जिसका नाम हकीम था। उसके 5 बेटे थे जिनमें सबसे बड़ा यूसुफ था जो एक जमींदार था। यूसुफ दिन भर खेतों में मेहनत करता, ज़मीन को संवारता और फसलों की देखभाल करता, मगर वालिद की खिदमत करते हुए वो कभी कभार उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब ख़त्म होगी। शाम को जब वो थक कर लौटता तो हकीम खामोशी से बेटे की बेजारी महसूस करता। उसके दिल में यूसुफ के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो कुछ कहे बगैर नज़रें झुका लेता। कुछ अरसे बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली देखी। वो जानता था कि यूसुफ थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है। शायद यूसुफ को ये लगने लगा था कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए बोझ बन गया है। यूसुफ का रूखा रवैया हकीम को परेशान करने लगा। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजारना चाहता था, मगर बेटे की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। एक रोज़ हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाकर कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। 2-3 दिन बाद तुम्हारे दूसरे भाई के पास चला जाऊँगा। तुम अपने काम और ज़िंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना होना। ये सुनकर यूसुफ कुछ देर खामोश रहा। उसके दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर ज़बान पर रोकने वाले अल्फाज न आ सके। चंद दिन बाद हकीम यूसुफ के घर से निकलकर अपने दूसरे बेटे फ़ारूक के पास चला गया, जो कामयाब ताजिर था और जिसके पास माल और दौलत की कमी न थी। हकीम फ़ारूक के घर रहने लगा, मगर फ़ारूक का रवैया भी अफसोसनाक था। उसके लिए कारोबार की मसरूफियात ज़्यादा अहम थीं। उसकी बीवी सुसर को हमेशा नज़रअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में बेटों की बदलती मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ़ कभी ज़बान पर न लाता। एक दिन फ़ारूक ने बीवी की बातों में आकर हकीम से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाना चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। ये सुनकर हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी कमर, कमज़ोर हाथ और थका हुआ जिस्म गवाही दे रहा था कि वो अब किसी मेहनत के काबिल नहीं। मगर उसने बेटे की बात का बुरा न माना, क्योंकि वो जानता था कि फ़ारूक उसे मोहब्बत की निगाह से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी के तराजू से देख रहा है। एक रात फ़ारूक की बीवी, जो हकीम की आंखों और उनकी दुख भरी फरियाद से तंग आ चुकी थी, बोली, ये बूढ़ा हमें मज़ीद परेशान कर रहा है। इसके और भी बेटे हैं, वो कहीं और जाकर भी तो ज़िंदगी गुजार सकता है। फ़ारूक, जो कमज़र्फ़ इंसान था, ने अपने बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहें तो तीसरे बेटे के पास चले जाएं, वहाँ आप सुकून से रह सकेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूँगा, फ़िक्र ना करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज़्ज़त नफ्स पर गहरा ज़ख्म लगाया। फ़ारूक ने मोहब्बत और तवज्जो के बजाय सिर्फ़ एक मुनासिब हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी कोई एहसास न थी, बस एक बोझ। हकीम फ़ारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था जो अपनी ज़मीनों पर काम करता। उसने वालिद का एहतराम किया, मगर उसके पास भी ज़्यादा वक्त न था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ़ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी न गया। उस्मान की बीवी सुबह जब काम पर जाती तो अपने बच्चों को सुसर के पास बिठा देती कि वो उनसे खेलें। हकीम, जो बीमारी और कमज़ोरी से कांप रहा था, ये मंज़र देखकर दिल ही दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में हकीम की हालत मज़ीद ख़राब होती गई और आखिरकार वो वहाँ से भी चला गया। इस बार उसने अपने चौथे बेटे अहमद के घर जाने का फ़ैसला किया। अहमद एक धोखेबाज और लालची इंसान था। वो वालिद के आने पर बहुत खुश हुआ, मगर उसकी खुशी मोहब्बत की वजह से नहीं थी बल्कि लालच की वजह से थी। अहमद ने हकीम को इज़्ज़त दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर वक्त गुजरने के साथ जब उसे मालूम हुआ कि वालिद के पास कोई माल और दौलत नहीं है, तो उसने भी हकीम को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने सुसर को बोझ समझकर न सिर्फ खिदमत न की बल्कि तकलीफ़ भी दी। वो हमेशा शिकायत करती और हकीम को अपने कामों में रुकावट समझती। जब बेटा ही रूठ चुका था तो बीवी का क्या कसूर।
احمد اپنے کاروبار میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس نے والد کی حالت پر کوئی توجہ نہ دی۔ آخر ایک دن احمد نے بھی کہہ دیا، بابا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو ہر وقت دے سکوں، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ ان بے درد الفاظ پر حکیم نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے آخری بیٹے عبداللہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا۔ وہ ایک غریب اور محنتی شخص تھا جو مزدوری کر کے چند پیسے کماتا، انہی پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور گھر کا خرچ چلاتا۔ اس کی بیوی بھی ایماندار تھی اور اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی۔ عبداللہ کی بیوی اس کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح اس کی خدمت میں مصروف رہتی۔ جب حکیم نے عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا اور وہ دل سے دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت لوٹ آئی۔ وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ مگر پھر وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو بوجھ نہیں بلکہ باپ کے مرتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کے لیے عزت اور محبت کا سمندر تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور فکر حکیم کے آخری دنوں میں اس کے لیے تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے قریب بلایا اور آہستہ آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنی چنی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ حکیم مسکرا کر بولا، بیٹا یہ حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے۔ عبداللہ نے کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہ کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، میری بیوی بھی کم عقل ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ ہے تو ضرور بتائیں۔ حکیم نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی پھولوں والی گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے آدمی کے پاس جانا، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت ملے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ نہ دینا۔ بالآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خلا تھا۔ اس کی بیوی بھی شدید غم سے رو پڑی کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی۔ عبداللہ نے خود پر قابو پا کر اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے جنازے میں شریک ہوئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر رہا نے بھائیوں سے کہا، بابا نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے یہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے، حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کیا تھا۔ بھائی جن کے دل میں کہیں نہ کہیں لالچ موجود تھا فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دینا۔ عبداللہ نے ویسا ہی کیا جیسا کہا۔ وہ بغداد گیا اور امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کے قیمتی دکانوں کے کاغذات، اس کی ماں کے زیورات اور بہت سی اشرفیاں تھیں۔ عبداللہ نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی زندگی گزاری۔ مگر وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند مہینوں بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ قرضوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو عیاشی کی زندگی کا عادی تھا، ایک دن چوری میں پکڑا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیج دیا اور اس کی ساری عزت برباد ہو گئی۔ باقی بھائیوں کا حال بھی کچھ بہتر نہ تھا۔
یہ سب ناکامیاں باپ کی بددعا کا نتیجہ تھیں۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کیا۔ وہ کوفہ سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ ساتھ خوب منافع کماتا۔ اس کی ایمانداری اور باپ کی دعائیں اور مستقل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ وہ بھائی جو کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے، اب وقت کے مارے عبداللہ کے در پر سوال مانگنے آ گئے۔ عبداللہ جو رحم دل انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھا۔ ایک دن عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو یاد کرتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔